الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی شادیاں اور ولیمے اور اس دور میں رشتے طے پانے کا طریقہ اور وہ سنتیں ذکر ہو رہی ہیں، اور پھر ہمارے معاشرے میں شادی کو شیطان نے جس طرح شریعت سے دور کر کے بہکا دیا ہے، آلودہ کر دیا ہے، غلیظ کر دیا ہے، گناہ کبیرہ کے فروغ کا ایک کلچر بنا دیا ہے، اس کا جائزہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جن احادیث اور آیات کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد یہ موضوع تھا کہ کس حد تک ایک مرد اپنی آئندہ بیوی ہونے والی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، اور شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کس حد تک اس پہ نگاہ ڈال سکتا ہے اور کیسے ڈال سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مغیرہ ابن شعبہ، انہوں نے ایک خاتون سے منگنی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا انظر الیہا، ایک نظر اس پہ ڈال لیتے، فإنہ احرى ان یؤدم بینکما، ایک جو نظر تم ڈال لیتے تو یہ اس چیز میں یہ چیز فائدہ مند ہوتی کہ تم دونوں کے درمیان ایک محبت کا اور ایک جو آپس کا تعلق ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا، اور تمہاری چاہت ایک دفعہ اس خاتون پہ آ ٹھہرتی۔ یہ اس جگہ پر جہاں کسی کا نکاح کا ارادہ بن چکا ہو، یہ نہیں کہ رشتے دیکھنے جا رہا ہے اور 20-25 خواتین پہ اسی بہانے نظر ڈال لی، بلکہ جہاں پہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، حتمی فیصلے سے پہلے ابتدائی معاملات سمجھ آتے ہیں، رنگ، نسل، اس کا عقیدہ، مذہب، اس کے گھر کی بود و باش، یہ چیزیں مل رہی ہیں، اب حتمی فیصلہ کرنا ہے، یہ اس مرحلے میں ہے۔ اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں سے کوئی کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ کرے، فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل، تو وہ اس کو دیکھ لے، اور اس دیکھنے میں اگر اس خاتون کے حوالے سے اس کو کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہو جس سے اس کا نکاح کا ارادہ مزید پختہ بنتا ہو تو وہ کر گزرے۔ یہاں پر ان دو احادیث کے بعد ہمارے دو رویے ہیں۔ پہلا رویہ بعض مذہبی طبقوں کا ہے، اور وہ شریعت نے جو ایک انسان کو اختیار کیا ہے اس کو دبانے کا ہے کہ نہیں ہم نے اپنی بیٹی دکھانی، نہیں ہم نے بہن دکھانی، ہم غیرت مند ہیں۔ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ غیرت مند ہے؟ کیا شریعت نے کوئی زیادتی کر دی تھی؟ ایک یہ رویہ، یہ اس حق کے خلاف ہے جب اس بیٹی کو یا اس بہن کو
یا وہ خاتون اپنے ہونے والے شوہر کو، وہ شوہر اس کو نہیں دیکھ سکتا، اور نتیجے میں بعض اوقات جب پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت ہی شوہر کے دل میں ایک چوٹ لگ چکی ہوتی ہے، اس وقت ہی اس خاتون بیوی کے دل میں بھی ایک صدمہ یا ایک کیفیت ایسی آ چکی ہوتی ہے، وہ بیٹی اپنے شوہر کو دیکھ لے، ہونے والے کو دیکھ لے، اور وہ مرد اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر ڈال لے، یہ شریعت اس کو حق دے رہی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو بہت سی طلاقوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں یا ناچاکیوں کا لیتے ہیں، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، ماں باپ نے ہاں کر دی تھی، دیکھنے نہیں دیا تھا، لڑکی بھی اور لڑکے والے بھی، دونوں طرف سے یہ برابر کی شکایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث، دو میں نے حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی واقعات ہیں، اس کو کہیں سے بہانے سے دیکھ لینا، اس کے واقعات بھی ملتے ہیں، اور اس کا اہتمام اب موجودہ دور میں ہم کیسے کریں گے؟ جب کسی گھرانے میں یہ بات چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں تنہائی میں ملے، اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں خاندان کسی ایسی جگہ پہ دونوں کو اکٹھا کر لیں جہاں پہ وہ لڑکا آ جائے، وہ بیٹی آ جائے، وہ اپنے محرم رشتہ داروں کی موجودگی میں، یا کوئی ایک دو لوگ وہاں پہ موجود ہوں، ان کی موجودگی میں وہ لڑکا اس لڑکی پہ نظر ڈال لے۔ اگر اس کو پسند نہیں ہے یا اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ معاملہ اچھے طریقے سے وہاں پہ ختم کر دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ آگے جا کے اس بیٹی کی بھی زندگی خراب کر کے پھر طلاق تک جا کے ختم ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹی بھی اپنے شوہر کو، ہونے والے شوہر کو ناپسند کرتی ہو، لیکن ہم نے اس وقت اس کو موقع نہیں دیا، اور وہ دل میں کڑتی رہے۔ اور یہ ہوتا ہے، اور یہ کثرت سے ہوتا ہے، اور یہ ان مذہبی گھرانوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ شریعت کے وہ انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے حقوق ہیں جو ہمیں سلب نہیں کرنے چاہیے۔ ایک طرف یہ مذہبی بیانیہ جو کچھ طبقہ بناتا ہے وہ غلط ہے، دوسری طرف نحوست اور غلاظت کا ایک پہاڑ کھڑا ہے۔ بڑے بڑے باشعور، بڑے ہی دین کی تعلیم بظاہر رکھنے والے، جب نکاح ہوتا ہے اس سے پہلے منگنی کے مرحلے میں، اور ابھی منگنی بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی، اس میں لڑکا اور لڑکی آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ان کو ملا دیا جاتا ہے، ان کی گپ شپ ہوتی ہے، اور منگیتر اگر منگنی ہو جائے، ان کی آپس میں بے تکلفیاں ہیں، مل بھی رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے، یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حدود کی پامالی ہے، یہ ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا ہوا ہے، یہ شیطان کا نقش قدم ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ باپ کا خاموش رہنا، ماں کا برداشت کر لینا، یہ آخرت کی آگ کو جلانا ہے۔ منگیتر مرد اور منگیتر خاتون کا آپس میں کسی بھی سطح پہ اس طرح کا رابطہ رکھنا، بے تکلف ہونا، مستقبل کے منصوبے بنانا، ماضی کی اب ایک دوسرے کو باتیں بتانا، ایک دوسرے کے بارے میں اظہار محبت کرنا، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا، ناراض ہوتے، اصلاح کرتے، خاموش نہ رہتے، گھر اجڑتے اس لیے ہیں، اور بہت سی منگنیاں اس لیے ٹوٹتی ہیں۔ ایک مرد کے دل میں ایک خاتون کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں ایک تجسس ہوتا ہے، ایک اس کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے، وہ کیسی ہے، وہ ہنسے گی کیسی، وہ مذاق کیسے کرتی ہے، وہ میک اپ میں بن ٹھن کے سمر کے کیسی لگتی ہے۔ وہ چیز جب مرد کے ہاتھ میں نکاح کے رشتے کے بغیر پہنچ جائے، وہ عورت اپنی ساری کی ساری اہمیت کھو بیٹھتی ہے، وہ مرد کسی اور کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کے نتیجے میں محبت اور چاہت پیدا کی ہے وہ اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی۔
اسی لیے آپ معاشرے میں ٹوٹنے والی منگنیوں کا ایک سروے فارم تیار کر لیجئے، اور خاندانوں کے درمیان جو ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، ابھی نکاح کا مرحلہ نہیں آیا، تاریخیں یا طے ہو رہی ہیں یا ہونی ہیں، لیکن دونوں کے آپس میں اختلافات ہیں، وہ لڑکی اپنے گھر کی باتیں اس لڑکے کو نامحرم کو بتاتی ہے، اس کا وہ اپنے ایک اظہار محبت یا اعتماد کرتے ہوئے شیطانی اعتماد اور شیطانی محبت کی دھوکے میں وہ اپنے گھر کے مسائل اسے ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ لڑکا اس میں سے منفی چیزیں شیطان اس گھر کے بارے میں اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، وہ لڑکا اپنے گھر کے مسائل بتا رہا ہوتا ہے، وہ لڑکی کے ذہن میں وہاں سے شیطان اس وقت واردات شروع کر دیتا ہے، وہ رشتے ہونے سے پہلے ٹوٹتے ہیں، لوگ آ کے کہتے ہیں دعا کیجئے، دعا تو ہوتی رہتی ہے، کرتے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ یہ تو بتائیں اس مرض کی تدبیر کس نے کی تھی، یہ غلاظت پھیلائی کس نے تھی، اس میں خاموش کون رہا تھا؟ منگیتر کا خاتون کو دیکھنا ایک نظر اتفاقاً پڑ جائے حساب نہیں ہے، دوسری نظر کا حساب تو علی ابن ابی طالب کو کہا تھا دوسری نظر کا حساب دینا پڑے گا رضی اللہ عنہ۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ تقوی اور زیادہ محبت ہمارے دلوں میں ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں خاندانوں میں جا کے اس حدیث کی روشنی میں حساب کر لیجئے، اور اس مسجد کے مومن رشتوں میں کتنے مومن ہیں جا کے اپنا حساب خود کر لیجئے۔ یہاں پر تو منگیتر کو بیٹا بیٹی کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اکٹھے بازار بھیجتے ہیں، وہ رہائشیں رکھتے ہیں، وہ جا کے آپس میں ٹور اور ٹرپ پہ جاتے ہیں، شیطان نے کان میں بات ڈالی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، شیطان کو سمجھ رہے ہیں اور شیطان ان کو سمجھ رہا ہے، وہ دین کو نہیں سمجھتے، وہ نام کے ولدیت کے شناختی کارڈ کے مسلمان ضرور ہیں، کلمہ ضرور پڑھ چکے ہیں، لیکن اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دعویٰ اسلام کا، شادیاں ہندوانہ کلچر کی، ادخلوا فی السلم کافہ، آنا مسجدوں میں اور کرنے یہ کام، یہ کیسا اسلام ہے؟ یا اسلام میں کوئی کمی تھی، یا یہ بندے ظلم کر رہے ہیں؟ فیصلہ کرنا ہوگا۔ معاشرے میں یہ چیز بڑھ رہی ہے، اور میں اگر مسجد کے نمازیوں کا سروے کروں، آپ صدق کے دل کے ساتھ ایک فارم فل کر دیجئے، نمازیوں میں سے بھی اکثریت کے گھروں میں یہ قباحت موجود ہے۔ بتائیے تو صحیح، یہ اسلام بڑا کڑوا لگے گا۔ میں اگر آپ کو ادھر اور ادھر کی بحث میں ڈالتا تو بڑا آسان تھا، لیکن جا کے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو یہ سمجھانا، یہ بڑا حوصلہ چاہیے ہوگا۔ اس کی ملاقات کو روکنا چپ کر کے برداشت کر لیں گے، بیٹی کی میسیجنگ اور ویڈیو چیٹ اور ویڈیو کالز الاؤ کر دیں گے۔ شیطان نے دماغ میں ڈالا ہے بڑا روشن خیال ہوں، روشن خیال نہیں، آگ خیال ہوں، اپنی بیٹی پہ ترس نہیں کھا رہا، اپنے بیٹے پہ ترس نہیں کھا رہا، اس کو یہی کلچر دیے جا رہا ہوں۔ یہ فیصلہ کرنا ہر شخص کا کام ہے۔ یہاں پہ باپ بھی موجود ہیں، بھائی بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، خود جو منگیتر ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، اور جو منگنی کے مرحلوں سے گزر کے نکاح اور شادی کے بندھن بنے ہیں وہ بھی اپنے استغفار کر لیجئے اگر ایسا ہی کر کے آگے چلے ہیں۔ ایک اور شادیوں کے حوالے سے جو مسئلہ لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ ہے بارات کا کھانا، اور بڑے ہی تقویٰ کا ایک پہاڑ بنا کر کچھ مذہبی طبقہ یہ بیانیہ بناتا ہے کہ جب بیٹی کی رخصتی ہو تو بیٹی والوں پہ کھانے کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو بارات کا اور درجنوں اور سینکڑوں لوگ لے جا کے ایک بیٹی کو لانے کا تصور ہے، اس کے نتیجے میں جو چلن ہے اس کے نتیجے میں بیٹی والوں پہ واقعی بوجھ پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک عمل کے نتیجے میں ہمارا رد عمل بھی اسلامی حدود سے باہر نکلا ہو۔ یہ کہنا کہ بیٹی کی رخصتی کے موقع پہ کھانے وغیرہ کا کلچر ختم کیا جائے یہ غلط ہے۔
یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک گھر میں بیٹی کی شادی ہے، اس کی رخصتی ہے، 12-1 بجے بارات نے یا لڑکے والوں نے آنا ہے، ہم انہیں آگے سے یہ کہیں کہ کھانا کوئی نہیں ملے گا، وہ دوسرے شہر سے آئے ہیں، ہمارے اپنے لوگ آئے ہیں، ہم انہیں یہ کہیں کہ کھانا کوئی نہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ جو آنے والے ہیں وہ آپ کے گھر مہمان ہیں، جو آنے والے ہیں وہ خاص مہمان ہیں، عام مہمان سے ہٹ کے ہیں۔ اب مہمانوں کے حوالے سے ایک حدیث کا میں آغاز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سوچئے گا کہ اس حدیث کا آغاز کیسا ہے اور اس کے بعد تعلیم کیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس شخص کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو وہ کیا کرے؟ جو شخص ایمان رکھتا ہو ان 2 چیزوں پر، کوئی بہت بڑا معاملہ اس کے بعد ذکر ہوگا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی عزت کرے، احترام کرے۔ اس احترام میں اس کا کھانا ہے، اس کا اچھا بیٹھنا ہے، اس کی آؤ بھگت ہے، یہ شامل ہے، یہ شریعت ہے، اور ایمان جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اس پہ یہ فرض ہے۔ ان بیٹیوں کی رخصتی کے موقع پر اتنا ہی اہتمام کیجئے جو بیٹی کی شادی پہ ہوتا ہے۔ مانا کہ بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے، بیٹی پہ ولیمہ نہیں ہوتا، لیکن دونوں کی خوشی یکساں ہیں، دونوں کے لیے اہتمام ایک جیسا کیجئے۔ دونوں کے جو لڑکا یا لڑکی ہونے کی وجہ سے فرق ہیں، اس کی سہیلیاں ہیں، اس کے دوست ہیں، وہ فرق اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ لڑکوں کے عام طور پر جو باہر نکلنے کی وجہ سے اس کا ملن جلن زیادہ ہوتا ہے، اس کے جاننے والے زیادہ ہوتے ہیں، بیٹیوں کے نسبتاً کم ہوتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں جو بیٹی پڑھ رہی ہے، جو جاب کر رہی ہے، جو ایکٹیو ہے سوشل لیول پر، اس کا بھی ایک سارے کا سارا ایک جو نزدیکی سرکل ہے اس سے اس کو محروم نہ کیجیے۔ اعتدال کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ قرضے اٹھا کے لوگوں کو جمع کر رہے ہوں اور نمود و نمائش میں اور اسراف میں اپنے پہ قرضے چڑھا رہے ہوں اور بیٹیاں بیٹے کی شادی کو بوجھ بنا کے بیٹھے ہوں۔ جس نے فضول خرچی کی اس آیت کا جواب دے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ان کو شیطان کے بھائی کیوں کہا ہے؟ اس آیت کو ہاتھ میں رکھ کر لکھ کر جا کے جتنی لائٹنگ کروانی ہے شادی ہال میں کروا لیجیے گا۔ اس آیت کو ہاتھ میں رکھ کر اسٹیج پہ جتنے پیسے لگانے ہیں لگا لیجیے گا۔ بیٹی کا شادی کے دن اچھا لباس پہننا، نمایاں لباس پہننا، معاشرے کے ایک عرف کے مطابق اگر وہ غرارہ یا لہنگا جو بھی کہتے ہیں پہننا، یہ برائی نہیں ہے، لیکن اس لباس کو ہزاروں اور لاکھوں میں ایک صرف اس لیے لے جانا اور خرچ کر دینا کہ ایک مقابلہ ہے معاشرے میں، اس نے ایسے پہنا تھا، اس نے ایسے پہنا تھا، میں اس سے بڑھ کے آگے کروں گا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ سماجی اسلام ہے، یہ سنتے ہوئے اور ادھر بڑا چبھے گا اور عمل کرتے ہوئے بندہ کہے گا اس دفعہ شادیاں کروا دیتا ہوں، بعد میں مومن ہو جاؤں گا۔ سارے وہ کام کر کے آ کے پوچھتے ہیں معاشرے میں اتنے مسلمان ہیں، اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں ہوتا؟ آئے نا، ہم 500 لوگ اس وقت موجود ہیں، 500 آنے والے ہیں، ہم 1000 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم اپنی شادیوں کو شریعت کے مطابق کرنے کا اعلان کر دیں، ہم شادیوں پہ اعلان کر دیں نہیں بیٹیاں نچائیں گے، نہیں بیٹیاں دکھائیں گے، نہیں اسٹیج پہ بٹھائیں گے، نہیں ہم اپنی خواتین کو مردوں کو استقبال کے راستے میں کھڑے ہوں گے، نہیں کھڑے کریں گے ان کو، ہماری خواتین شادی کے دن ایسے لباس نہیں پہنیں گے کہ جس میں سے ان کا آدھا جسم جھلکتا ہو۔ کریں اعلان، شادی شریعت کے مطابق ہو جائے گی۔ لیکن آپ سارے میوزک، سارے انڈین گانے، سارے وہاں پہ بڑے بڑے شاندار قسم کے سپیکر اور ساؤنڈ سسٹم لگا کر اور اپنی بیٹیوں کو وہاں پہ اسٹیج پہ بٹھا کے دکھا کر اور خواتین کو راستے میں کھڑا کر کے اور مردوں خواتین کو اکٹھا بٹھا کر مولانا صاحب سے
خوب ان کو پیسے دے کے بہترین خطبہ دلا کر نکل جائیں، وہ شادی شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ ہندو کلچر کے نزدیک کی شادی ہے۔ اسلامی نظام ایسے نافذ نہیں ہوگا۔ اسلامی نظام کسی جماعت کے غلبے کی وجہ سے کبھی نہیں آئے گا۔ کوئی ایک جماعت پورے ملک پہ حاوی ہو جائے نہیں آئے گا، بلکہ پناہ مانگی اس دن سے جس دن کسی ایک فرقے کی ایک جماعت ملک پہ حاوی ہو جائے۔ وہ اپنے نااہلوں کی لائن لگا دے گی، وہ بھرتی ان کو کرتی جائے گی، امت کے باقی حصے کو کاٹ کے اٹھا کے باہر پھینک دے گی۔ لیکن اگر عوام ان خرافات کو ختم کر کے دین پہ عمل کر دیں گے، اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ نظام عمل سے قائم ہونا ہے، قیادت سے اور جھنڈے گاڑنے سے قائم نہیں ہونا۔ یہ بارات کے حوالے سے ان بیٹیوں کے حق ہے۔ آئیے ولیمے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتائیے آپ کو ولیمے کی دعوت آ گئی، آپ کی اس دن مصروفیت ہے، آپ کیا ولیمے کا انکار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یا آپ کا دل نہیں کر رہا، تھوڑے دور کے لوگ ہیں لیکن انہوں نے دعوت بھیج دی، اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ اس نے تیسرے شہر سے دعوت بھیج دی کہ آنا، ولیمہ ہے، آپ سفر ہے، گرمی ہے، کچھ آپس میں معاملے بھی اتنے صاف نہیں ہیں، دور کا بندہ ہے لیکن اسے دعوت بھیج دی، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اب سنیے، اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت ملے، فلیأتیھا، تو اس میں ضرور شریک ہو، فلیأتیھا، ضرور شریک ہو۔ اس پہ علماء کرام نے جب ساری کے ساری اس میں سے نکات نکالے، اکثریت اس کی طرف گئی کہ ولیمے کی دعوت ملنے پر اس پہ جانا واجب ہے، واجب ہے۔ جو ولیمے کے لیے بلائے گا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک جو باب باندھا ہے، وہ اس کا نام ہے عجیب هذه الدعوہ، اس کا جو نام ہے وہ نام ہی یہ ہے کہ وہ باب اجابت دعوت الولیمہ، ولیمے کی دعوت کا جواب دینا اور اس کو قبول کرنا، اس حدیث کا چیپٹر اس نام سے ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہو تو فلیاتیھا، اس سنت کو زندہ کیجئے اور اس پہ لاگو کیجئے، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی مجبوری ہے تو اچھے طریقے سے معذرت کر لیجیے۔ اور ولیمے ہی پر یہ بات ختم ہوگی کہ عام طور پر مردوں کے حوالے سے، لڑکوں کے حوالے سے ولیمے کا جو ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، وہ ہم کسی ایک مخصوص چیز پہ چل رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں اس میں سہولت کے بڑے ہی پہلو نظر آتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کسی سے پوچھا جائے، آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ ولیمے پہ کیا کھلانا چاہیے، اور باہر ہم سروے کرنا شروع کر دیں، اکثریت یہ کہے گی گوشت کھلانا چاہیے اور کوئی بکرا ذبح کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جتنے ولیمے ہوئے ان میں سے صرف ایک پر گوشت کھلایا گیا تھا، ایک پر، باقیوں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت نہیں کھلایا۔ یہ ولیمے پر گوشت ہی کھلانا، اور پھر مٹن ہو اور بیف بھی ہو اور چکن بھی ہو، کباب اس کے ہو جائیں، پلاؤ اس کا ہو جائے، قورمہ اس کا ہو جائے، اس خرافات میں اتنے اہتمام میں پڑ جانا یہ شرعی تقاضا نہیں ہے، یہ ہم اپنے اوپر اپنی تباہی خود لے کے آتے ہیں۔ اور پھر جب اس طرح کے مہنگے ولیمے کرتے ہیں، متوسط طبقے کے، سفید پوش طبقے کے گھروں کا جائزہ لے لیں، ولیمے قرضے لے کے کر رہے ہوتے ہیں، ایڈوانس سیلری لی ہوتی ہے، اور بڑا ہال بک کروایا ہوگا، اس کے الگ اخراجات ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، ایک دلہن گھر میں آئی ہے، دلہے نے اس پہ خرچ کرنا ہے، وہ جو محبت کے دن تھے، ایک دوسرے کو دینے کے دن تھے، سمجھنے کے دن تھے، اس میں اس غریب نے اب قرض بھی اتارنا ہے، سیلری بھی آدھی ہوئی ہے، دوست بھی مانگتے ہیں، میسج کرتے ہیں دے بھی دو، اور جب بیوی طلب کرتی ہے نفقہ، یا چلو چلتے ہیں بچت کرتا ہے، آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں خاندانوں میں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، ولیمہ اتنا بڑا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہی چیزیں شکایت بن کے ہمارے پاس طلاقوں کے کیسز آتے ہیں۔
دراڑیں وہاں سے پڑتی ہیں. آپ مانیے نہ مانیے, جو کیسز ہم مسجد فیملی کونسل میں سن رہے ہوتے ہیں اس میں دراڑیں ساری کی ساری بڑی دراڑیں منگنی اور شادی اور جہیز اور ولیمہ اور ان دنوں کی ہیں, اور وہاں سے رنجشیں ہیں, اور پھر وہ معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک ماں کے ساتھ, ایک ام المومنین کے ساتھ رضی اللہ عنہا شادی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی. اگلا دن آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں, اپنے پاس کچھ نہیں ہے. باہر نکلے, دسترخوان لگا دیا, ایک بچھا دیا, کہا جس کے پاس جو ہے لے آؤ. کوئی ستو لے آیا, کوئی کھجور لے آیا, کوئی پانی لے آیا, بیٹھ گئے, کھایا, کھانا, ولیمہ ختم ہوا, اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. کیجیے نا زندگی, یہ سنتیں زندہ کریں نا. وہ ضدوں والی سنتیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نکاح پر ولیمہ کیا, مدین من شعیر, صرف جو سوا سیر, سوا کلو جو کے ذریعے آپ نے ولیمہ کیا, کھلا دیا, ختم. ہم نے جب تک آباء و اجداد سے لے کے اپنی آخری جاب تک جاننے والے سب کو جمع کر کے اور اپنے اوپر قرضے چڑھا کر جمع نہیں کرنا, ہم نے سمجھا کہ سنت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے. ہماری سنتیں یہ ہیں, خود بنائی ہوئی. پھر ایک اور, ہم 200-250 لوگوں کے بیٹھنے کے لیے قرضے اٹھا کے اور جا کے مارکے اور ہال بک کرتے ہیں. وہ ایک نظام اچھا ہے, لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ایک سہولت ہے, لیکن یہ اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا ایک ہی دفعہ بٹھانا, یہ کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ولیمہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے تھے. شام کو گھر میں جو کھانا پکا, مثال کے طور پر آپ ماموں کی فیملی کو بلا لیں, 2-3 فیملیز بلا لیں, شام کو آپ بھی بیٹھ کے اپنے گھر میں کمرے میں کھانا کھائیں, خاندان کے طور پہ ملیں, وہ لوگ بھی کھانا کھائیں, چلے جائیں. اگلے دن دوپہر کو, ویکینڈ پر, کسی اور دن 2-4 فیملیز اور بلا لیں. آپ کی نیت ہے کھانا کھلا رہا ہوں, ولیمہ اس میں شامل ہے, آپ کھلاتے جائیں. بے شک 10 دن لیں, 1 دفعہ کھلا لیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, کوئی اس کی قید نہیں ہے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اسی دن سارے حساب کرنے ہیں, اس مہنگائی میں اور ان خرافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی عملی سنتوں کو سلفی, حنفی اور شافی, مالکی اور بریلوی رہتے ہوئے ان سنتوں کو زندہ کر لیں جس میں ہم جل رہے ہیں اور جس میں ہمارے گھروں میں طلاقیں اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں. یہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اگر آج میں آپ کو جاتے جاتے ایک حدیث بتا دیتا ہوں اور سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں, جنہوں نے جہیز لیا ہے اور یہاں پہ آج بیٹھے ہیں اور دینی تنظیموں کے کارکن ہیں, خود ہی کہتے ہیں نا ہندوانہ ثقافت ختم کریں, آئے نا مسجدوں سے ختم کرتے ہیں. جن کے گھروں میں وہ بستر ہے جو بیوی کے باپ نے خرید کر بھیجا تھا, بتائیں تو صحیح اس پہ سوتے کیسے ہیں. جن گھروں کے ڈرائنگ روم میں صوفے کسی بہو کے لائے ہوئے ہیں, انہوں نے گھر کو کیسے سجا لیا. وہ ایک بستر کے لیے, ایک صوفہ سیٹ کے لیے, وہ الماری کے لیے نہ جانے اس بیٹی کے باپ نے کتنا قرضہ لیا ہوگا, کتنے دن مزدوری کی ہوگی, کتنے دن پارٹ ٹائم لگایا ہوگا, کیونکہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں دے کے بھیجنا ہے. یہ مفلس, فکری طور پہ مفلس گھرانہ اس گھر میں میری بیٹی گئی تو خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ میری بیٹی سامان نہ لے کے جائے تو اس کو اذیت دے. وہ اس شر سے بچنے کے لیے, میرا سوال مذہبی گھرانوں سے ہے, اس جہیز کو کس طرح قبول کیا ہے؟ اگر اس جہیز کو قبول کیا ہے تو پھر باقی ہندوانہ ثقافت کو بھی قبول کریں, پھر اسی طرح نکاح پڑھا لیں, اسی طرح جدائی کروا لیں, اسی طرح ان کے ماتھوں کے اوپر جو نشان لگانے ہیں لگا لیں, 7 پھیرے بھی اسی طرح کروائیں. آسان سی شریعت. مولوی کو بلا کے, نسرم کی بیٹی ہے, سید الکونائن رحمت للعالمین,
اشارے کے اوپر سامان ڈھیر لگ جاتا. شادی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دلہن بننا ہے. پوچھا علی رشتہ ہے, تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کہا وہ تمہاری ایک درع ہے, ایک وہ درع ہے وہ کہاں ہے, وہ زرہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرے پاس ہے, لاؤ. لڑکے ہیں نا, لڑکے والے ہیں, کہا ہے تمہارے پاس, ادھر لاؤ, ایک چیز ہے وہ جنگی سامان ہے, ادھر لے کے آؤ. لائے. آپ نے کہا اس کو بیچو اور فاطمہ کے لیے سامان خریدو. آئے نا یہ سنت زندہ کریں. یہاں پہ عوام سلفی ہوں یا حنفی ہوں, عوام کیا عالم دین بھی مسئلہ بتاتے ہوئے گھبرا جائے گا کہ مسجد کا چندہ بند ہو جائے گا. چندہ رب دیتا ہے, بندے نہیں دیتے. اس ممبر پہ کھڑا ہونا رب کو راضی کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بتانا قرض ہے. لوگوں کی خوشی سمیٹنے کے لیے نہیں آئے. آخر میں ایک سفید کفن میں لپٹ کے جانا ہے. ادھر شریعت کو چھپایا تو ادھر بچھو اور یہ سارے کے سارے کیڑے اس کو بھی اسی طرح نوچیں گے. اس سے بڑا گناہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی شریعت کو چھپائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ زرہ عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدی 460 درہم میں. وہ 460 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, انہوں نے اس کا وہ سامان خریدا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیا. یہ تمہارا گھر ہے, مالکن تم ہو. اور یہ کیسا مرد ہے آج کا کہ بیوی سے لے کے اس کے بیڈ پہ سوتا ہے, اس کے میٹرس کے اوپر نیند کیسے آتی ہے. یہ جو جا کے لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے لیتے ہو, میں اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں, اس کے باپ کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو پس رہا ہے. اس کو اس تکلیف سے نکالنے والے مردوں کے ہاتھ میں, بیٹوں کے باپوں کے ہاتھ میں اور بیٹوں کے ہاتھ میں وہ فارمولہ ہے. یہاں پہ کھڑے ہو جائیں. بچے نوجوان آئے تھے, میں جہیز نہیں لوں گا, اعلان کیا تھا مسجد رحمت اللہ عالمین کے سامنے. ہر مسجد کے سامنے اگر بینر لگا ہو ہم جہیز نہیں لیں گے. جو علماء کرام اعلان کر دیں جو جہیز لینے والے گھر ہیں ہم ان کا نکاح نہیں پڑھائیں گے, جاؤ جس سے جا کے مرضی پڑھا لو. اس نحوست کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ باپ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اب بتائیں نا, اب جنہوں نے جہیز لیا ہے وہ اس کی قیمت اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھنے کو تیار ہیں کہ غلطی ہو گئی, یہ تمہارا ہے, جا کے کرے نا اصلاح, توبہ کرے نا پکی, بنے نا مثال. کڑوی ہیں یہ باتیں لیکن سچی ہیں, ضروری ہیں. بیٹیاں پس رہی ہیں, بیٹیاں اجڑ رہی ہیں, بیٹیوں کے باپ سی سکتے ہیں, مائیں روتی ہیں, سسرال میں اگلے گھروں میں جا کے بات بات پہ تانے ملتے ہیں. یہ اسلام کی نفسیات نہیں ہے. مجھے بے نمازیوں سے ان سے شکوہ نہیں ہے, تو وہ تو ویسے ہی نحوست میں جلنے والے لوگ ہیں. جو نمازی ہیں وہ تو اکثریت ہے نا, وہ کیوں نہیں بدلتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نکاح کے خطبے میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں. تینوں کا پہلا جملہ نوٹ کیجئے. ان تینوں آیات میں پہلا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اہل ایمان اللہ سے ڈرو. دوسری میں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. تیسری میں پھر یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو اللہ سے ڈرو. کیا اللہ سے ڈر یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ میوزک بجائے جائیں؟ کیا اللہ سے ڈر یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ عورتیں پردہ بھی نہ, اپنے جو ضروری کپڑے ہیں وہ بھی ذرا کم کر کے آ جائیں؟ کیا اللہ سے ڈرنا یہی ہے کہ ہم عورتوں سے اور بیٹیوں سے جہیز لے کے اکٹھے کریں؟ کیا اللہ سے ڈر یہی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پہ عمل تو نہ کریں, قرآن کا اوپر سایہ بنا کے چل بیٹی؟ کیوں تھوڑا تھوڑا
قرآن مانتے ہیں، باقیوں کا انکار کرتے ہیں. تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، کچھ مان لیتے ہو، باقی کا تو انکار ہی کرتے ہو. اپنی زندگی میں، انفرادی اور خاندانی زندگی میں جا کے نوٹ کر لیں، جو پچھلی قوموں میں کچھ مان لینا، میٹھا میٹھا کر لینا، کڑوا کڑوا اپنی چلا لینا، اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنے والے اور نہیں ہیں. یہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک، درمیان میں یہیں پہ کہیں ہیں. کچھ کرنے والے ہیں، باقی خاموش ہیں. وہ خاموش اتنے ہی شریک ہیں جتنے کرنے والے ہیں. میں اپنا، آپ اپنا، اور ہم مل کے ایک دوسرے کا حساب کیوں نہیں کرتے؟ یہ اتقوا اللہ، اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ اللہ سے ڈر ہے کہ بیٹی وہ سامنے سٹیج کے اوپر بیٹھی ہے، اس ہوٹل کے ویٹر بھی، اس مارکی کے مینیجر بھی، آنے والے ڈرائیور بھی، گلی محلے کے اوباش نوجوان بھی، سارے اس بیٹی کو دیکھ رہے ہیں. صاحب نے شاندار ہوٹل بک کروایا ہے، بہترین مارکی ہے، سٹیج پہ لائٹنگ ہے، درمیان میں اپنی عزت بٹھا کے کہتا ہے دیکھ لو وہ کیسا دلہا ہے. اللہ نے اس کو یہ دلہن عطا کی ہے. اپنے سارے دوستوں کو بلا کے کہتا ہے، جب لڑکی والے کی طرف جاتا ہے، جب حال میں لڑکی والوں کی طرف جاتے ہیں، سارے لڑکے گھس کے جا کے اوپر سے نیچے تک بھابھی کو دیکھنے آئے ہیں، بہن کا جائزہ لینے آئے ہیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا فضیلت ہے اس نظر کی؟ کس نے یہ حق دیا ہے اس بیٹی کو؟ اس کا سورنا سجنا صرف شوہر کے لیے ہے. بتائیے تو صحیح، گئے ہوں گے نا ایسی شادیوں میں، بزرگ گئے ہوں گے، کسی نے اعلان کیا کہ یہ نہیں ہوگا. کوئی اس پوری برادری میں ایسا نہیں ہے جو کہے نہیں یہ نہیں ہوگا. میرے رشتہ داروں، اگر یہ ہوگا میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، لیکن میں حال سے باہر جا کے بیٹھ رہا ہوں. یہ مرو باللغو مرو کراما، رشتہ داری نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس ہمارے جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اے رب کریم ہم سب کو اس سے بچا لے. آخری بات، ایک کام آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے. عید کے دن کوئی نہیں ہوتا، اس دن ایک بڑا تکلیف دہ منظر ہوتا ہے. مسجد رحمت اللہ عالمین اللہ کی توفیق سے بہت سی چیزیں بدل رہی ہے، مساجد کی سطح پہ بہت بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھ رہی ہے. ایک اور، اس میں آپ نے برابر کی شرکت کرنی ہے، اور وہ انشاءاللہ رکے گا، اور انشاءاللہ اسلام آباد میں اسی سال وہ سلسلہ رکے گا. عید کا دن ہوتا ہے، قرآن یاد کرنے والا معصوم بچہ وہ کھالیں جمع کرتے ہوئے ہمارے گھروں کے سامنے آتا ہے. وہ دینی تعلیم پڑھنے والے مدارس کے بچے وہ کھالیں مانگ رہے ہیں. عید کا دن ہم عید منا رہے ہیں، وہ کھالیں مانگنے کے لیے گداگری کر رہے ہیں. کیا یہ منظر دیکھ کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی؟ قرآن پڑھنے والا عید کے دن اس حال میں کیوں ہے؟ ہمیں علماء کرام سے شکوہ نہیں کرنا، پہلی غلطی عوام کی طرف سے ہے. اس تکلیف کو دل میں محسوس نہیں کرتے کہ جس نے کل کو مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، وہ ساری عمر مانگتے مانگتے آیا ہے. اس سلفی بریلوی یا حنفی بیٹا ہے، قرآن یاد کرنے والا اسلامی علوم کا طالب علم معصوم، اس کو کیا پتہ ہے فرقے کیا ہیں؟ وہ ہمارے معاشرے میں مانگتا پھرے اور ہم کہیں نہیں ہے، دے دی ہے، کسی اور کو دینی ہے. یہ اللہ کی کتاب کی احترام یہی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ شریعت کا تقاضا ہے کہ ان کو ہم گداگر بنائیں؟ آپ نے کام کرنا ہے، بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی. عید کے سے پہلے قربانی کرنے والے لوگ اپنے گھر میں ایک کیمرہ موبائل کے اوپر چھوٹی سی اپنی ویڈیو بنا لیں، مدارس کو کال کریں، مولانا میں عید سے پہلے آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ میں جو قربانی کی کھال ہے وہ میں آپ کو خود پہنچا دوں گا، ساتھ 1000 روپیہ میں صدقے کا بھی پہنچا دوں گا. کھال اور 1000 روپیہ ہم آپ کو بھیج دیں گے. خدا کے نام پر بچوں کو گلیوں میں نہ بھیجنا، ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا. عوام اگر جہاں پہ اتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں، اس سے احسان کے درجے میں جا کر
ان بچوں کو ان کو کھانے وہاں پہ پہنچا دیں. ان کو مدارس نے روکا ہوتا ہے, مجبوری ہے ان کی, ان کو روکا ہوتا ہے, وہ عید نہیں منا سکتے, انہیں کہیں ان بچوں کو گھر بھیج دیں. ہم قربانی کرنے والے, جس بھی مسلک آپ کے گھر کے نزدیک مدرسہ ہے اس کو کال کریں, اپنی ویڈیو بنائیں, اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کر دیں, سوشل میڈیا پہ کر دیں, ہمیں بھجوا دیں, تاکہ ہم عوامی سطح پہ یہ تحریک چلائیں. قرآن پڑھنے والا, وہ سنانے والا, یاد کرنے والا, وہ بچہ, وہ عالم دین, وہ استاد, وہ عید کے دن بھی گدا کر کیوں بن کے نظر آئے؟ ڈوب مرنے کا مکان ہے, اتنے زیادہ امتی ہوں اور قرآن سنانے والا وہاں پہ مانگتا پھر رہا ہو. اپنے دلوں میں ما لکم لا ترجون للہ وقارا, اللہ کے معاملے میں تمہاری غیرت اور عزت کیوں نہیں جاگتی؟ قرآن کے معاملے میں تم اس بے حسی کا شکار کیوں ہو گئے؟ مسجد رحمت العالمین کے نمازیوں, ایک ویڈیو, یہ جس طریقے سے یہ ایک مائک کو میں صرف اس لیے استعمال کر رہا ہوں میری آواز دور تک جائے, اسی طریقے سے ویڈیو کو صرف اس لیے استعمال کرنا ہے کہ ہمارا یہ دعوت دور تک جائے, بس اتنا ہی ہدف ہوتا ہے. بدلیں آئیں اس کلچر کو. یہ پہلی اینٹ آپ لوگوں نے اس خطبہ, اگلے خطبہ جمعہ سے پہلے آپ نے رکھنی ہے. دوسری اینٹ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں علماء کرام سے رکھوا لوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو معاشرے میں عزت دینے اور عزت کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. اے رب کریم ہمیں اپنے ہر عمل سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہماری مسکراہٹ کو, ہمارے ہاتھوں کو, ہماری جیبوں کو, ہمارے احساسات کو, ہمارے وجود کو صدقہ کمانے کی رب کریم ایک مشین اور اے اللہ ایک ذریعہ بنا دے. اے رب کریم ہم سب سے راضی ہو جا, ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جا, ان کی قبروں کو منور اور معطر فرما دے. جو تنگ دست ہے اللہ ان کو بے حساب عطا فرما. رب کریم جن کو عطا کیا ہے ان کو اپنے راستے میں بے حساب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں کسی بھی حادثے سے بچا لے, سنگین بیماری سے بچا لے, بہکنے سے بچا لے, تکبر سے بچا لے, ریاکاری سے بچا لے, کفر سے بچا لے. اے اللہ شرک سے بچا لے, وہ گناہ کبیرہ جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں اللہ اب ہمیں ان سے بچا لے. ہماری بیٹیوں کو بچا لے, اے اللہ ہمارے خاندانوں کو بچا لے. اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ پورا مومن بنا دے. جو آدھا مانتے ہیں آدھے کے ساتھ واردات کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں میں سے نکال دے. اے اللہ ہمیں پورے مومن بنا دے, مخلصین بنا دے, محسنین بنا دے, صابرین بنا دے, شاکرین بنا دے, ڈٹ جانے والے بنا دے, مستقیمین بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے. اے رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں رب کریم ان کا ساتھ نصیب فرما دے. دنیا میں رب کریم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی, سچی امتی بننے کی ہمت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی بہنوں, بیٹیوں, بیویوں, بہن بھائی, رشتہ داروں کو سب کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آج کی ہم دھوپ میں کھڑے ہو کے خطبہ نہیں سن سکتے, جو سن رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے ٹائم زیادہ ہو گیا, وہاں برداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے. اے اللہ آخرت میں تو ٹائم نہیں ہونا, پھر جس نے کھڑا ہونا ہے آگ میں کھڑا ہونا ہے. اے اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لے, اپنی رحمت سے بچا لے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.